اگر آدمی فیصلہ کر لے، معلوم ہوتا ہے کیسے روزہ پورا ہوا، اگلے دن صبح کو پھر اگر کل کا روزہ قبول ہوا تو اگلے دن روزہ رکھنے کی توفیق ہوئی، اگر کل کا روزہ قبول نہیں تو اگلے دن ہرگز توفیق نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج کی قبولیت بادشاہ کے ہاں اگر وہ قبول کرے گا، وہ عزت کرے گا تو آپ اگلے دن جائیں گے، اگر وہ پٹائی کرائے گا تو اگلے دن نہیں جا سکتے۔ اسی طرح یہ تو سارے عالم کا بادشاہ ہے، اس نے قبول کر لیا، اس نے عزت دی، اس نے اپنے سینے سے لگا لیا، آؤ میرے بیٹے، آؤ میرے بندے، میں تمہارا مالک، تم میرے غلام، آؤ آؤ، تم آ گئے، مجھے بہت خوشی ہوئی، فوراً دوسرے وقت آئے گا آدمی۔ تو میرے دوستو، ایک نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن بہت بہت خطرناک دن ہے، بہت خطرناک دن ہے۔ ابھی آپ کے ہاں سیلاب آیا تھا، پانی آیا تھا، کتنی پریشانی تھی۔ قیامت کے دن یہ جو پسینہ ہے انسان کا، اس پسینے میں آدمی ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کا یہاں تک پسینہ، کسی کا یہاں تک پسینہ، کسی کا یہاں تک پسینہ، کسی کا یہاں تک پسینہ۔ میں سچ کہتا ہوں، اس گرمی میں بنگلہ دیش چلا گیا تھا، میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں آپ سے، بنگلہ دیش میں اتنی گرمی، اتنی گرمی، اتنا پسینہ، جب نہاتا تھا میں تو معلوم ہوتا تھا جیسے گندگی بہہ کر جا رہی ہے، نظر آتی تھی پسینہ جا رہا ہے، بدبو جا رہی ہے۔ تو مجھے وہ بات یاد آتی تھی، اتنے پسینے میں، پسینے میں بدبو ہوتی ہے کہ خوشبو ہوتی ہے؟ کیسی بدبو ہوتی ہے؟ کیسا آدمی برباد ہوتا ہے؟ ذرا سا پسینہ آ جاتا ہے یہاں، ذرا سا یہاں، ذرا سا یہاں، اگر بدبو ہو تو بیوی اپنے پاس بٹھاتی ہے، ماں اپنے پاس بٹھاتی ہے، جاؤ نہا کے آؤ، جاؤ کپڑے بدل کر آؤ، جاؤ صاف ہو کر آؤ۔ اگر ٹرین میں بیٹھ گئے لوگ اتار دیں گے، بس میں بیٹھ گئے لوگ بھگا دیں گے، بازار میں چلے گئے، دکان پہ چلے گئے، لوگ باہر کر دیں گے۔ اور اتنا پسینہ کہ یہاں تک ڈوبا ہوا، اتنا پسینہ کہ یہاں تک ڈوبا ہوا، اتنا پسینہ کہ یہاں تک ڈوبا ہوا، کتنی بدبو ہوگی سوچو۔ ہر آدمی دور بھاگے گا، ماں دور بھاگے گی، باپ دور بھاگے گا، بیٹا دور بھاگے گا، دوست دور بھاگیں گے، بیٹی دور بھاگے، گندا گندا گندا، ہٹو، دماغ پھٹ رہا ہے۔ اس دن 7 طرح کے لوگ ہوں گے جو ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوں گے، اعلیٰ قسم کا ایئر کنڈیشن، اعلیٰ قسم کا اسٹیج۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، ایک ایئر کنڈیشن، دوسرا ایئر کنڈیشن، تیسرا ایئر کنڈیشن، ایک گاچھ، دوسرا گاچھ، تیسرا گاچھ، چوتھا گاچھ، خوب اعلیٰ اور اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہوں گے، آرام سے بیٹھے نہیں ہوں گے۔ ایک آدمی دودھ لے کر آئے گا، ایک آدمی مچھلی لے کر آئے گا، ایک آدمی مرغ لے کر آئے گا، ایک آدمی فلاں چیز لے کر آئے گا، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں آرام سے۔ 7 آدمیوں میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کیا ہے وہ اٹکا ہوا ہوگا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایسے مسجدوں سے اس کا دل اٹکا ہوا ہے۔ مغرب میں آیا ہے تو عشاء کی فکر ہے، عشاء پڑھ کے گیا ہے تو فجر کی فکر ہے، فجر پڑھ کے گیا ہے تو ظہر کی فکر ہے، ظہر پڑھ کے گیا ہے تو عصر کی فکر ہے، عصر پڑھ کے گیا ہے تو مغرب کی فکر ہے، ایسے اٹکا ہوا ہے۔ موبائل میں لگا رہا ہے الارم، گھر والوں سے کہہ کے سو رہا ہے فجر میں اٹھا دینا، ظہر میں دیکھ رہا ہے بار بار، بازار میں کہہ کے آئے گا بھائی ابھی آیا 10 منٹ میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، عصر میں
کام چھوڑ کے جلدی سے نماز پڑھ کے آتا ہوں، مغرب میں 3 رکعت اور 3 فرض اور 2 سنتیں پڑھ کے ابھی آیا 10 منٹ میں۔ عشاء میں نماز پڑھ لی، چلو اطمینان ہو گیا، آپ گھر جا کے آرام سے رہیں گے۔ جو آدمی کی کیفیت یہ ہے اس کو نہ پسینہ ہوگا نہ مصیبت ہوگی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اتنا سکون سے ہوگا، اتنا اطمینان سے ہوگا، وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا۔ تو میرے دوستو، اللہ کا یہ احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ آسام میں الحمدللہ جو دارالعلوم دیوبند کے اس جو کیا کہتے ہیں اسے، ابھی کیا کہہ رہے تھے، جو نشان تھا، اس نشان کے اوپر جو مدرسے بنے ہوئے ہیں، اللہ کا احسان ہے، کرم ہے، آج تک قائم ہیں، باقی ہیں۔ اور وہ مدرسے جنہوں نے بعد میں ان کا گورنمنٹ سے الحاق کر دیا، آج ان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، سناؤں یا ختم کروں؟ پتہ نہیں کہاں گیا وہ، لو کیا ہے، مل کا تھا بنگلہ دیش میں، وہ کاغذ تھا میرے پاس، خدا جانے کہاں چلا گیا، میں نے نام لکھ رکھا تھا اس جگہ کا، کون کاٹھا، خیر۔ ہم بنگلہ دیش گئے، جیسور کے علاقے میں، جیسور کا ایریا کلکتے سے ملا ہوا ہے، آپ کے ہاں سے تو یہ علاقہ ملا ہوا ہے سلہٹ کا، سلہٹ کے بعد ہے ڈھاکہ، ڈھاکہ کے بعد ہے جیسور، یعنی کلکتے کی طرف کا علاقہ۔ وہاں ہم ایک مدرسے میں گئے، دوپہر میں بہت گرمی ہو رہی تھی، تو وہاں معلوم یہ ہوا کہ ایک صوفی جی تھے، وہ عالیہ مدرسے جگہ جگہ قائم کرتے تھے، جگہ جگہ گاؤں میں، شہروں میں عالیہ مدرسہ بناتے تھے۔ عالیہ مدرسہ سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ گورنمنٹ مدرسہ عالیہ کلکتہ ہے نہیں گورنمنٹ کا، اس زمانے میں وہی تھا مدرسہ عالیہ۔ مین جو تھا وہ تھا کلکتے میں، اور اس کی برانچ تھی سلہٹ میں، آج بھی ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں۔ تو وہی مدرسے چلتے تھے اس وقت، مسلمان یہ سمجھتا تھا کہ یہ مدرسہ چل ہی نہیں سکتا، تو عالیہ مدرسے کی برانچیں بناتے تھے صوفی جی۔ انل کاٹھا، انل گاٹھ یا انل کاٹھا اس جگہ کا نام ہے، میرے پاس لکھا ہوا ہے۔ تو صوفی جی 1952 میں یا 51 میں حج کے لیے گئے۔ حج کو جاتے تھے اس زمانے میں چاٹگام سے، چاٹگام گئے وہ، اور وہاں حج کے انتظار میں تھے، تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور فرمایا صوفی جی سے، تم جگہ جگہ مدرسے بناتے ہو۔ کیا فرمایا؟ تم جگہ جگہ مدرسے بناتے ہو، ایک میرا بھی مدرسہ بناؤ۔ بات سمجھے؟ فرمایا آقا نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم جگہ جگہ مدرسے بناتے ہو، ایک میرا بھی مدرسہ بناؤ۔ اب صوفی جی تو بہت پریشان ہوئے کہ میری تو ساری زندگی گزر گئی مدرسے بناتے بناتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مدرسہ میرا بھی بنا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک جتنے مدرسے بنائے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں۔ تو چاٹگام میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے ہاٹ ہزاری، اس کو کہتے ہیں ہٹا ہزاری، معین الاسلام ہٹا ہزاری۔ وہاں ابا جی کے دو خلیفہ تھے، ایک مولانا احمد شفیع جو محتمم تھے، ایک مفتی صاحب تھے، پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا، بھول گیا، بوڑھے سے تھے، بہت گورے چٹے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت شیخ الاسلام کے 2 خلیفہ ہیں وہاں، ان سے جا کے تم اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرو۔
خواب کی تعبیر سمجھ گئے؟ کیا کہتے ہیں آسامی میں خواب کی تعبیر کو؟ تعبیر ویکیا تعبیر محدث صاحب کہہ رہے ہیں کہ تعبیر ہی کہتے ہیں۔ تعبیر معلوم کرو۔ صوفی جی حج کو جانا تو بھول گئے، آقا ہی ناراض ہو گئے تو حج کو کہاں جائیں گے، آ گئے یہاں، اور یہاں آنے کے بعد انہوں نے ان لوگوں سے پوچھا اور یہ کہا میں بہت پریشان ہوں، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ ان حضرات نے کہا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جس طرح سے دیوبند میں دارالعلوم دیوبند قائم ہے، اسی طرح سے تم ایک مدرسہ بناؤ، جیسے دیوبند میں تعلیم ہوتی ہے ایسے تعلیم دو، جیسے وہ قائم ہوا ہے اسی طرح سے قائم کرو تم۔ تو انہوں نے وہ مدرسہ آ کے قائم کیا، ہم بھی اس مدرسے میں گئے۔ اللہ کا احسان ہے کہ آپ کا یہ مدرسہ اسی نیو پر ہے، آپ کے گاؤں میں ہے، آپ کے علاقے میں، اور اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اس مدرسے کی حفاظت کرنے کی، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اس مدرسے کی خدمت کرنے کی۔ جو لوگ اس دنیا سے گئے ہیں اور مدرسے کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے گئے ہیں، آج ان سے پوچھ لیجئے جا کے اللہ نے ان کو کتنا نوازا ہے ان کی قبروں میں۔ میرے دوستو، اس لیے مدرسے کی حفاظت کرو۔ مدرسے یہ طلبہ ہمارے لیے بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ یہ آتے ہیں پڑھنے کے لیے اور مدرسہ چل رہا۔ اگر یہ سارے مولوی یہ فیصلہ کر لیں کہ چراغیہ کے لوگ بہت خراب ہیں، ہم وہاں نہیں جائیں گے پڑھانے کے لیے، بتاؤ مدرسہ باقی رہے گا؟ تو ان علماء کا بھی احسان ہے، ان طلباء کا بھی احسان ہے، اور اللہ کا سب سے بڑا احسان ہم پر یہ ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے خدمت کی۔ بتاؤ ہے بات کہ نہیں؟ بات آئی سمجھ میں؟ بچے بچن، تو اس لیے یہ مدرسے، قومیہ مدرسے، یہ بہت بڑا احسان ہے۔ قومیہ مدرسے نہ ہوتے آج اذان دینے والا نہ ملتا، آج نماز پڑھانے والا نہ ملتا، آج جنازے کی نماز پڑھانے والا نہ ملتا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ پٹنے میں ایک مدرسہ ہے، اس کا نام ہے شمس الہدا۔ کیا نام ہے؟ شمس الہدا۔ گورنمنٹ سے ملحق ہو گیا تھا، الحاق کر دیا تھا، وہ کچھ بھی نہیں، لیکن سینٹرل گورنمنٹ اسے چلاتی ہے آج بھی، اسٹیٹ گورنمنٹ نہیں چلاتی، سینٹرل گورنمنٹ دلی چلاتی ہے اسے۔ ایک جج تھے 12 کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ 1912 کا واقعہ ہے۔ پٹنے کے قریب ایک جگہ ہے بہار شریف، بہار شریف میں ان کا جج صاحب کا گھر تھا۔ وہ اس زمانے میں جو کار ہوتی تھی اس کار سے آ رہے تھے بہار شریف سے پٹنہ۔ بات سنو غور سے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، کہانی کو کیا کہتے ہیں؟ کہانی نہیں ہے۔ آ رہے تھے اپنی کار سے تو دیکھا راستے میں ایک جنازہ رکھا ہوا ہے اور 40-50 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کار کو دیکھا آتے ہوئے تو انہوں نے ہاتھ دیا، جج صاحب نے کار روک لی، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ مسلمان ہیں؟ کہا ہاں میں مسلمان ہوں۔ کیا بات ہے؟ کہا کہ ہم 4 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں، 30 مائل دور سے آئے ہیں، اپنے مردے کو لے کر، کوئی ہمارے پورے ایریے میں جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں ہے، یہ ہم میں نیک آدمی تھا، دوسروں کی جنازے کی نماز پڑھاتا تھا۔ ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سڑک پر چلیں، اگر کوئی آدمی جنازے کی نماز پڑھانے والا مل گیا تو ہم اس کی نماز جنازہ پڑھا کر پھر اسے وہیں سڑک کے کنارے دفن کر دیں گے، نہیں ملا تو ویسے ہی دفن کر دیں گے۔ سن رہے ہو بات کو؟ سمجھے بات کو کہ نہیں؟ بہار میں کوئی آدمی نہیں ہے، ہاں آسام میں کہاں سے آتا آدمی؟ تو انہوں نے کہا جج صاحب نے کہ بھئی پہلے دیکھو لوٹا ہے کہیں، پانی لاؤ۔ کہیں سے لوٹا لیا، پانی منگایا، وضو کیا، کلین شیو جج، وضو کیا اور وضو کر کے جنازے کی نماز پڑھائی۔
اور جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد ان لوگوں نے سڑک کے کنارے اپنے مردے کو دفن کر دیا. 40 میل کون جائے گا لے کر؟ اور پھر اس کے بعد جب صاحب آئے پٹنہ تو ان کا اپنا بنگلہ تھا. آج بھی وہ ہے بنگلہ پٹنہ میں موجود ہے، جا کے دیکھ لو، بہت بڑا، اس سڑک سے اس سڑک تک. آ کے بیٹھے، اس بنگلے کو وقف کیا. ان کے والد کا نام تھا شمس الہدا، مدرسہ شمس الہدا کے نام سے سینٹرل گورنمنٹ سے سارے کاغذات تیار کرائے، اس سے اس کا الحاق کیا. اور ایک زمانہ وہ تھا یہاں مولانا شبیر احمد تھے نا، وہ کیا نام تھا سلہٹ میں، ابھی جو ملے تھے، ابھی جن کا وہ کاغذ واغذ دیا تھا، شبیر نام نہیں تھا، نہیں کیا نام تھا، خیر ابھی نام یاد آ جائے گا. جس زمانے میں وہ اس کے مفتی سہول احمد عثمانی بھاگلپوری، دارالعلوم دیوبند کے بھی مدرس رہے تھے وہ 7 سال. مفتی سہول احمد اس کے شیخ الحدیث تھے، پرنسپل تھے. ان کے زمانے میں 1800 طلبہ اس میں پڑھتے تھے شمس الہدا میں. آج تو گورنمنٹ کے مدرسوں کا جو حال ہے وہی ہے، وہاں فارسی اول پڑھنے والا نہیں ہے، اردو پڑھنے والا نہیں ہے. مسلمان طلبہ یونیورسٹیوں میں داخلہ لیتے ہیں، وہاں بھی داخلہ لیتے ہیں، کمرہ رہنے کا مل جاتا، آرام سے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں. تو ہندوستان کی حالت یہ تھی کہ جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں تھا. آج کسی گاؤں میں یہ پریشانی ہوتی ہے کہ جنازہ کون پڑھائے گا. آج کسی گاؤں میں یہ دقت ہوتی ہے کہ کان میں اذان کون دے گا. آج ہم مسجد بنا لیتے ہیں، یہ پریشانی ہوتی ہے کہ مسجد میں مؤذن کہاں سے آئے گا. آج کسی گاؤں میں یہ پریشانی ہوتی ہے کہ امام صاحب کہاں سے ملیں گے. میرے دوستو، یہ ہمارے بزرگوں کا طفیل ہے، یہ ان کی خدمت ہے، یہ ان کا اخلاص ہے، ان کی للہیت ہے کہ گاؤں گاؤں فیکٹریاں بنا دی دین کی حفاظت کی. اور آج الحمدللہ دین اپنی جگہ پر محفوظ ہے اور چل رہا ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان فیکٹریوں کی حفاظت کریں، ان کو آگے بڑھائیں اور کسی طرح کی پریشانی نہ آنے دیں. میرے دوستو، میں یہاں دیکھتا ہوں، میں سن رہا ہوں جب سے آیا ہوں، کہہ نہیں سکتا یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے ہیں. ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، جیون کو اپنے جیون سے نکال دیا. بتاؤ نکالا کہ نہیں نکالا؟ سچ بتا دو. ہمارا جیون وہ جیون ہے جو ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. بتاؤ. اللہ کہتا ہے قرآن میں، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. اللہ کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تم کو بتاؤں کہ اللہ تم سے کیا حکم دیتا ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا. اللہ ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. ایک خدا ہے، ایک اللہ ہے. اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں یہ بھی اللہ، یہ بھی اللہ، یہ بھی اللہ، تو یہ تمہارے لیے جائز ہے؟ حرام، ناجائز. نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا. اور دوسرا حکم اللہ دیتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اگر تم نے شرک کیا تو حرام ہے. اور دوسری بات کیا ہے؟ اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرو، احسان کرو، ان کی خدمت کرو، ان کا دل نہ ٹوٹنے دو. اگر تم نے خراب معاملہ کیا تو یہ تمہارے لیے حرام ہے. سمجھ گئے؟ حرام ہے. جیسے حرام ہے شرک کرنا، ایسے ہی حرام ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ
خراب معاملہ کرنا، احسان نہ کرنا، برا معاملہ کرنا، ان کے دل کو دکھانا، اس بات کو یاد رکھو۔ نہیں سمجھے بات کو؟ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، اے پیغمبر آپ لوگوں کو بلا کر سنا دیجئے، آپ لوگوں کو بلا کر بتلا دیجئے۔ کیا بتلا دیجئے؟ کہ حرام ہے تمہارے لیے اللہ کے ساتھ دوسرے اللہ کو شریک کرنا، اللہ تشرکو بہ شیئا، اور وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ بہترین معاملہ کرو۔ اگر برا معاملہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ یہ حرام ہے۔ کیا ہمارا معاملہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا ہے؟ کیا ہم اپنی ماں کے ساتھ اس کو اپنے سر پہ بٹھائے رہتے ہیں؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے، ہم نے انسان کو یہ آرڈر دیا ہے کہ وہ اپنے ماں اور اپنے باپ کے ساتھ بہترین معاملہ کرے۔ کون سی ماں؟ اللہ کہتا ہے 3 چیزوں میں ماں اکیلی ہے، باپ نہیں ہے اس کے ساتھ شریک۔ نمبر 1 حملتہ امہ کرہا، ہماری ماں نے 9 مہینے تک ہمیں اپنے سر پہ رکھا۔ کیا؟ کہاں رکھا؟ اپنے پیٹ میں رکھا۔ کس طرح سے رکھا؟ آج اتنا، کل اتنا، پرسوں اتنا، پھر اتنا، پھر اتنا، پھر اتنا، پھر اتنا، پھر 5 kg کا۔ آج اگر ہم کھانا کھا کے آتے ہیں زیادہ تو ہمارے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، دوا کھاتے ہیں، متلی کرتے ہیں، نکالتے ہیں، لیکن ہماری ماں نے ہماری کیسی خدمت کی؟ روز آنا بوجھ پڑ رہا ہے، روز آنا مصیبت ہو رہی ہے، لیکن ماں حفاظت کر رہی ہے، زینے پر نہیں چڑھ رہی ہے کہ میرے بیٹے کو نقصان نہ ہو جائے، جلدی سے پاؤں نہیں رکھ رہی ہے کہ میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو جائے، استنجے نہیں جا پا رہی ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، لیکن کسی وقت زبان پہ یہ نہیں آتا کہ اسپتال جاؤں اور بیٹے کو پیٹ سے نکال دوں۔ یا کبھی ہوا؟ کیا ہم اس کا یہ بدلہ دے رہے ہیں اپنی ماں کو؟ آج ہماری بیوی ہمارے بغل میں ہے، آج ہمارا بیٹا ہمارے بغل میں ہے، اور بوڑھی ماں وہاں پڑی ہوئی ہے۔ آج ہم کار میں جا رہے ہیں اپنی بیوی کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر، اور ماں یہ تو زیادہ بولتی ہے، یہ تھوکتی ہے، اسے کچھ پتہ نہیں، گھر میں رہو ماں تم۔ اس کا دل ٹوٹ رہا ہے، وہ بیٹا جس کے لیے میں نے ایسی مصیبت جھیلی، اور آج اس کے ماں کے سامنے بیوی کی عزت ہے، ماں کے سامنے بیٹی کی عزت ہے، ماں کے سامنے رشتہ داروں کی عزت ہے، ماں کے سامنے دوستوں کی عزت ہے، اور ماں گھر میں سب سے زیادہ خراب چیز ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں کہ ماں کے ساتھ اگر خراب معاملہ کیا تو یہ حرام ہے۔ سوچ لو آج کیسی کیسی مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، کیونکہ اپنی ماں کے دل کو ہم دکھاتے ہیں۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف والی جو انسان کے جس منہ سے آہ نکلتی ہے، سب سے زیادہ تکلیف والی وہ جب ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اتنی شدید تکلیف ماں نے اٹھائی ہے جس وقت بچہ پیدا ہوا ہے کہ اس کو سوچا نہیں جا سکتا۔ اس ایک آہ کی تکلیف، اس ایک آہ جو اس کی زبان سے نکلی ہے، منہ سے نکلی ہے، اس تکلیف کا بدلہ ہم پوری زندگی اس کی اگر خدمت کرتے رہیں تو نہیں دے سکتے۔ بتاؤ مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ بتاؤ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ خود سوچو کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو آخر؟ آگے پھر اللہ کہتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، جو اس کے جسم کا بہترین جز ہے۔ ہم گائے کو کیوں پالتے ہیں؟ دودھ دیتی ہے۔ ہم بھینس کو کیوں پالتے ہیں؟ دودھ دیتی ہے۔
ہم بکری کو کیوں پالتے ہیں؟ دودھ دیتی ہے. اگر گائے دودھ دینا چھوڑ دے تو گائے کو ہم رکھیں گے یا نکال دیں گے؟ بکری اگر دودھ دینا چھوڑ دے تو ہم بکری کو رکھیں گے یا نکال دیں گے؟ ہماری ماں نے، اللہ کہتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، 24 مہینے اپنے جسم کا جزء اعظم، اپنے جسم کا جزء اعظم ہم کو پلایا ہے ہماری ماں نے 24 مہینے. کیا اس کا بدلہ پوری زندگی دے سکتے ہو؟ سوچ سکتے ہو؟ میرے دوستو اس بات کو یاد رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے ہیں. اب بات میں ختم کروں، بہت لمبی ہو گئی، مولانا بھی پریشان ہو رہے ہیں. ختم کر دوں یا اسے پورا کروں؟ نہیں بولو پہلے. عمل کرو گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، ہاتھ اٹھا کے وہ کہو کہ عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں، مسلم شریف میں فرماتے ہیں ماں اور باپ ان کی بد دعا اگر روزانہ حج کو جا رہا ہے تو اس کو بھی لگتی ہے، اگر روزانہ عمرے کو جا رہا ہے تو اس کو بھی لگتی ہے، اگر روزانہ چلے میں جا رہا ہے اس کو بھی لگتی ہے، اگر ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے تو اس کو بھی لگتی ہے، اگر ہر وقت بخاری شریف پڑھاتا رہتا ہے اس کو بھی لگتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. آج ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم تو اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، ماں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، باپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں. باپ گھر میں کون ہے؟ کوئی لے کے چلا جائے ڈاکٹر کے ہاں. ہمیں کہاں فرصت ہے؟ ہمیں تو چلے میں جانا، ہمیں کہاں فرصت ہے؟ ہمیں تو عمرے میں جانا، ہمیں کہاں فرصت ہے؟ ہمیں بخاری شریف پڑھانی ہے، ہمیں کہاں فرصت ہے؟ ہمیں ذکر اللہ کی مجلس میں جانا ہے. میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں، مسلم شریف میں ایک واقعہ سناتے ہیں تمام صحابہ کو جمع کر کے. فرماتے ہیں جریح ایک صاحب تھے بنی اسرائیل میں جو ہر وقت اللہ 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 کرتے رہتے تھے. کھانا چاول کھاتے تھے تاکہ روٹی اگر منہ میں رکھیں گے تو روٹی کو 3 مرتبہ چبانا ہوگا، چاول کو 1 مرتبہ اندر ڈال لیں گے، 3 مرتبہ چبائیں گے تو اللہ اللہ کرنے میں دیر لگے گی، 1 مرتبہ منہ میں ڈال لیں گے تو پھر اللہ 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 کرتے رہیں گے. کیا نام تھا ان کا؟ کیا نام تھا؟ جریح. کیا نام تھا؟ کون سنا رہا ہے یہ قصہ؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اپنی بستی سے باہر ایک خانقاہ بنائی. خانقاہ سمجھ گئے؟ خانقاہ جان گئے؟ خانقاہ میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ 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 کرتے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ سب سے بڑے بزرگ ہیں. تو خانقاہ بنائی اور اس میں ہر وقت اللہ کی یاد کرتے رہتے. ان کی ماں آتی تھی، بیٹا ہے، جوان ہے، کوئی ضرورت ہے، ماں آتی تھی اور ماں باہر سے آ کر بولتی تھی جریح اے جریح اے جریح. تو یہ اللہ سے کہتے تھے کہ ماں آئی ہے اور ماں مجھے آواز دے رہی ہے، اگر میں ماں سے جاؤں گا بات کرنے کے لیے، اس کی خیریت پوچھوں گا، اسے بٹھاؤں گا، وہ میری خیریت پوچھے گی، اس میں 5 منٹ لگیں گے. تو 5 منٹ میں کم سے کم 50 دفعے اللہ اللہ کہوں گا. تو میں ماں کی بات نہیں سنتا، میں اللہ اللہ کر رہا ہوں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. ایک دن ماں پھر آوازیں دیتی رہی جریح 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 جریح. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اللہ سے کہا میں ماں کی بات کا جواب نہیں دوں گا. ماں کو غصہ آ گیا. غصہ آیا تو فرمایا کہ جب تک تیری موت نہ آئے، اس وقت تک تیری موت نہ آئے جب تک کہ تو کسی زانیہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے. بات سمجھے؟ سمجھے بات کو؟ اس وقت تک تیری موت نہ، یعنی تو مرے نہیں جب تک کہ کسی کون عورت جو زنا کراتی ہے لوگوں سے، اس کا اتنا نیک آدمی زنا کرانے والی عورت کا منہ کیسے دیکھے گا؟
بد دعا دے کر ماں چلی گئی. کتنا نیک آدمی تھا. آقا فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی بد دعا کتنا ہی نیک ہو قبول ہوتی ہے فوراً. اللہ نے قبول کر لی. جنگل میں اس کی خانقاہ تھی. ایک عورت، ایک لڑکی، آقا فرماتے ہیں یا تو اس کے میاں نے، اس کے شوہر نے اس کو چھوڑ دیا تھا یا اس کی شادی نہیں ہوئی تھی. وہ اپنے جانور چراتی تھی. جانور سمجھ گئے؟ جانور چراتی تھی. ایک چرواہا تھا جوان مرد، وہ بھی جانور چراتا تھا. ان دونوں کا آپس میں پیار ہو گیا. پیار ہونے کے بعد اس لڑکی کو حمل ہو گیا. حمل ہونے کے بعد بچہ پیدا ہوا. بچہ پیدا ہوا تو یہ اپنے بچے کو لے کر گاؤں میں گئی. سارے گاؤں میں ہنگامہ ہو گیا کہ تیرا شوہر نہیں ہے، یہ بچہ کس کا ہے؟ حرام کا بچہ لے کر آئی ہے. اس نے کہا نہیں، حرام کا تو ہے لیکن یہ بچہ جو ہے، اس نے چرواہے کا نام نہیں لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے نام لے لیا جرح کا، کہ وہ ہے نیک آدمی جسے سمجھتے ہو بیٹھا ہوا، اس نے زبردستی میرے ساتھ زنا کیا، یہ اس کا بچہ ہے. گاؤں کے لوگ سب کے سب آ گئے. سب نے شور مچایا، جرح جرح باہر نکل باہر نکل باہر نکل. جرح نہیں نکلے، اللہ اللہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج اس کی خانقاہ کو توڑ دو، آج اس کی خانقاہ کو ڈھا دو. سب کے سب آ گئے اور خانقاہ کو توڑنا شروع کیا. دروازے توڑنے لگے، برآمدہ توڑنے لگے. تو جرح باہر نکلے. کیا بات ہے، کیوں توڑ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اس وجہ سے توڑ رہے ہیں کہ تو نے زنا کیا ہے اور یہ بچہ تیرا ہے. تو جرح نے کہا اچھا میرا ہے. اوپر سے نیچے اترا اور اترنے کے بعد بچے کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتا ہے بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ آقا فرما رہے ہیں اس بچے سے ایک دن کے بچے سے پوچھتا بتا تو کس کا بچہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو اس چرواہے کا بیٹا ہوں. اتنا بزرگ آدمی، لیکن ماں نے بد دعا دے دی. ماں کی بد دعا کا یہ اثر ہوا کہ زانیہ کا منہ دیکھ رہا ہے. زانیہ نے اس کے اوپر تہمت لگائی ہے کہ اس نے میرے ساتھ زنا کیا. کتنے شرم کی بات ہے. اللہ نے مہربانی کی اس کے ساتھ اور بچہ بول پڑا، نہیں تو ساری دنیا یہ سمجھتی زنا کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے اس حدیث شریف میں فرماتے ہیں، بخاری شریف میں فرماتے ہیں اگر ماں کی زبان سے یہ نکل جاتا کہ تو زنا کرے اس کے بعد مرے تو یقیناً پہلے وہ زنا کرتا پھر مرتا. میرے دوستو، ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی حیثیت نہیں ماں کی، ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی حیثیت نہیں باپ کی. سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ عمرے کو چلو، سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ نمازیں پڑھتے رہو، سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ چلے کرتے رہو. ماں کو کون دیکھ رہا، کچھ مطلب نہیں. میرے دوستو بہت دیر ہو گئی، لمبی بات ہو گئی، میں بھی تھک گیا، جا کے کھانا کھاؤں گا، سوؤں گا. بات آئی آپ کی سمجھ میں؟ سب لوگوں کی سمجھ میں آئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ زہریلا سلسلہ ہے. زہریلا سمجھ گئے؟ زہر جانتے ہو؟ وشکتو، یہ وشکتو سلسلہ ہے. اگر ہم اپنے باپ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ خراب معاملہ کریں گے، ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے گی. وہ مجھے اس وقت وہ الفاظ یاد نہیں آ رہے ہیں. کہاں ہے موبائل؟ کہاں ہے؟ ابھی بتاتا ہوں آپ کو. کیا دعا، فضول باتیں. دیکھو آقا فرماتے ہیں بر اباکم یبر ابناءکم، بر آباءکم یبر ابناؤکم. اللہ کے رسول حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جیسا معاملہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے تمہاری اولاد ایسے ہی معاملہ تمہارے ساتھ کرے گی. اچھا کرو گے اچھا کرے گی، برا کرو گے برا کرے گی. اگر اپنے ساتھ بڑھاپے میں معاملہ اچھا کرانا چاہتے ہو تو آج اپنی ماں باپ کے پاؤں کو پکڑ لو.
ان کی خدمت کرو، ان کو خوش رکھو، ان سے دعائیں لو، دنیا میں بھی بھلائی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان